ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود، ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک خوبصورت پینل بھی موجود ہے۔ ہم آپ سے اپیل بھی کر رہے ہیں ہینڈ پمپ کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف ہے یہ، اور اسی کی مبارک ساتیں ہم یہ وقت گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بار پھر سے اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دکھایا اور اس کی توفیق دی کہ ہم اس مبارک مہینے میں ایک بار پھر سے سرکار کا ذکر کریں، اسی محبت کے ساتھ، اسی الفت کے ساتھ جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کا حق ہے وہ ہم ادا تو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے، جس طرح سے ہمیں سکھلایا گیا ہے، ہم اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ کام کریں۔ ہم میلاد بھی منائیں، ہم لنگر بھی تقسیم کریں، ہم حضور کا ذکر بھی کریں، ہم نعت خوانی کی محفلیں بھی سجائیں، ہم لوگوں کو دعوت بھی دیں، ہم اپنے ساتھ جوڑے بھی، شامل بھی کریں، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ یہی ہماری التجا ہے، یہی ہماری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس چیز کے طلبگار ہیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اس چیز پر قائم رکھے اور شریعت کے دائرے کے اندر قائم رکھے۔ جو حکم آ گیا ہے، جہاں پر حکم آ جائے وہاں پر سوال نہیں ہوتا، تو ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے بس ہم اس چیز کے پابند رہیں، ہم اس لمٹ کو کراس نہ کریں، اس سے آگے نہ جائیں اور اس سے پیچھے بھی نہ ہٹیں۔ ہم جس چیز پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رہتی دنیا تک، جب تک ہماری سانسیں اس دنیا میں لکھی گئی ہیں، ہم اس چیز پر قائم رہیں۔ اسی کے حوالے سے ہماری تمام کوششیں ہیں، اسی کے حوالے سے علماء کرام بھی ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے ہم اپنے نوجوان دوستوں کو بھی، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے ہم یا اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز پر قائم رہیں۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی ٹیلی تھون نشریات میں ہم آپ سے 3 اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ احساس کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں وہ سال کے تمام مہینوں میں جاری رہتے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ سادات کرام کی خدمت کا شعبہ ہو، چاہے وہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا شعبہ ہو، چاہے وہ مسجدوں کی تعمیر کا شعبہ ہو، چاہے وہ مدارس کی تعمیر کا شعبہ ہو، چاہے خواتین کی امپاورمنٹ کا ہمارا شعبہ الحمدللہ بہت فعال ہے، چاہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی ہمارا ایک شعبہ ہے کہ جب کبھی ناگہانی آفت ملک میں یا ملک سے باہر کہیں آتی ہے، جس طرح سے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ترکیہ میں آج سے 1-2 سال قبل ایک بہت شدید نوعیت کا زلزلہ آیا تھا، پھر شام میں بھی یہ چیریٹیبل ورک جاری رہتا ہے، افغانستان کے بہت سے علاقوں میں احساس فاؤنڈیشن نے کام کیا ہے، پھر پاکستان میں جب آج سے 3 سال پہلے سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں تب احساس فاؤنڈیشن نے کام کیا، سردیوں کے موسم میں گرم کپڑوں کی اور پھر لحافوں کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے، گرمیوں میں جو ہے وہ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے ہم ٹیلی تھون نشریات کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب مختلف تہوار آتے ہیں، جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تو پھر خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ فنڈ اکٹھے کیے جائیں اور پھر فطرہ اکٹھا کیا جائے اور پھر اس سے لوگوں کی کفالت کی جائے ماہانہ بنیادوں پر بھی۔ پھر جب عید کا تہوار آتا ہے تو عیدی کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جو میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے دل کے بہت قریب ہے کہ بچوں کے لیے عیدی کا اہتمام کیا جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کو ان کے لیے کپڑوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے، ان کے لیے چوڑیاں، کوئی بالیاں، کوئی پونی ان کے لیے، کوئی کیچر، یہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے پیروں میں چپلیں تک نہیں ہوتی، ان کو کوئی نئے جوڑے دیے جاتے ہیں، چپلیں دی جاتی ہیں، جوتیاں دی جاتی ہیں، تو یہ بچوں کی ایک خوشی ہوتی ہے۔ بچے تو ہم کہتے ہیں کہ تیری میری، پنجاب میری زبان تو نہیں ہے لیکن وہ کہاوت نا کہ تیری میری کی ہوندی ہے، دھی تو آخر دھی ہوندی ہے، تو وہ بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت شعبہ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کا۔ اس کے علاوہ طلبہ و طالبات کو وظائف دیے جاتے ہیں، ان کے لیے یونیفارم کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے لیے کتابوں کی فراہمی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے دیگر بہت سے شعبہ جات ہیں جو الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے تمام ہی سال جاری رہتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ لوگوں کی ڈونیشن ہی سے یہ شعبہ، جتنے بھی شعبہ جات ہیں یہ چل رہے ہیں، چاہے وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور فطرے کی صورت میں ہو، چاہے وہ بقرعید کے موقع پر قربانی کی کھال کے حوالے سے آپ تعاون کرتے ہیں، چرم قربانی کے حوالے سے آپ تعاون کرتے ہیں، پھر اجتماعی قربانیوں کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، گوشت کی تقسیم بھی کی جاتی ہے، نہ صرف کچا گوشت بانٹا جاتا ہے بلکہ پکا کر اپنے دسترخوانوں پر ہم اسے کھلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تمام پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ آج کی نشریات میں ہم خصوصی طور پر آپ سے 3 چیزوں کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست راشن کی فراہمی ہے جو کہ $65 کے ساتھ کی جا سکتی ہے، ہینڈ پمپس لگائے جا رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر پینے کا میٹھا اور صاف پانی
موجود نہیں ہے، یہ $185 کے ساتھ ممکن ہو پائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں جہاں پر، اور ہم نے دیکھے ہیں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے کوئی مشترکہ عبادت کی جگہ موجود نہیں ہے، بس وہ چھپڑے سے بنا دیے گئے ہیں اور وہاں پہ بیمبو لگا کر اور پھر کسی طرح سے سائے کا تھوڑا بہت اہتمام کر کے وہاں پر لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنے دیگر دینی جو تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یا عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر ایسے جو علاقے ہیں، ایسے گاؤں ہیں، اگر وہاں پر ایک جامع مسجد بنا دی جائے تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی ایک اچھا کام ہوگا ان لوگوں کے لیے، اور پھر انہیں جوڑنے کے لیے بھی یہ عمل بہت اچھا ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایسے علاقے میں جہاں پر مسجد موجود نہیں ہے، بہت دور کا سفر کرنا پڑتا ہو لوگوں کو مسجد میں جانے کے لیے، تو وہاں پر آپ $9,500 کے ساتھ آپ تعاون کر کے وہ مسجد بنا سکتے ہیں۔ یہ پیکیجز صرف اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آسانی ہو، آپ سمجھ سکیں، لیکن یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، یہ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو $9,500 بھی دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو $100 کے ساتھ، $10 کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ اس میں تعاون نہیں کر سکتے، تو آپ ہماری آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، اور وہ ہمیں ہمارے خرچ کرنے کے مطابق نہیں دیتا، وہ ہماری نیتوں کے مطابق اور نیتوں کے اخلاص کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ جو جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ ہماری نیتیں، ہماری نیتوں کا اخلاص ہے، اسی کے مصداق وہ عطا کرتا ہے۔ ورنہ اس نے تو ہے نا ایک لفظ کن سے سجائی ہے ساری کائنات، یہ والی بات ہے کہ اللہ نے تو ایک لفظ کن کہا اور یہ پوری کائنات بنا ڈالی، تو وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسبب الاسباب بنایا ہے، سبب کے ذریعے بنایا ہے، تو یہ پورا ایک اللہ کا نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ ہم اس نظام میں جو اللہ کے بتائے ہوئے رہنما اصول ہیں، ہم اس کے مطابق ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس نظام کے اندر، بس اس سے بڑھ کر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کبھی کسی کو کچھ دے رہے ہوں، ڈونیٹ کر رہے ہوں، تو وہ دینے کے بعد کسی کی کوئی مدد کر رہے ہوں تو مدد کرنے کے بعد ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دینے کے قابل بنایا، ورنہ یہ تو تقسیم رب تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہم بھی اس کی جگہ تو ہو سکتے تھے، ہم بھی کسی سیٹ کے پاس جا سکتے تھے کہ یار میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، سسرال والوں نے تاریخ دے رکھی ہے، اگر میں فلاں تاریخ تک انتظام نہیں کر پایا تو میری بیٹی کی شادی نہیں ہو پائے گی۔ ہم بھی تو اس کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو سکتے تھے، ہمیں بھی کوئی سیٹ ہو سکتا ہے پیٹ دکھاتا، ہمیں بھی کہیں جھڑکیاں سننے کو مل سکتی تھی، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس نے دینے والوں میں بنایا ہے، دینے والوں میں رکھا ہے، ہمیں لینے والوں میں نہیں رکھا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہوں وہ دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ تیرا لاکھ شکر۔ اسی حوالے سے آج کی ٹیلی تھون نشریات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذیل میں دیے گئے تینوں سیگمنٹس میں سے کسی سیگمنٹ میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں اور دیگر تفصیلات بھی اسکرین پر موجود ہیں، آپ بالکل اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دی گئی رقم پوری دیانتداری، ایمانداری اور کریڈیبلٹی کے ساتھ، کیپیسٹی کے ساتھ انشاءاللہ مذکورہ پروجیکٹ میں خرچ کی جائے گی اور اس کے نتائج یقینی طور پہ آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ کا باعث بنیں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ علامہ سعید رضا گیلانی صاحب بھی موجود ہیں، جناب جاوید میمن صاحب بھی موجود ہیں اور جناب حسان عزیزی بھی موجود ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ باقاعدہ طور پر اس پروگرام کے سیگمنٹ میں بھی بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے لیے میں جناب حسان عزیزی سے گزارش کروں گا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گئے بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گئے بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو
جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہردم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہردم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو گئے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسے پڑھا ہے۔ سلامت رہیں حسان بھائی۔ علامہ صاحب، ہم چونکہ اپیل بھی کر رہے ہیں مختلف پانی کے حوالے سے، راشن کی فراہمی کے حوالے سے، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے، اور ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو تقسیم کا معاملہ ہے، یہ سبق ہم نے سیکھا ہی خانوادہ رسول ہی سے ہے، اور وہ تمام واقعات بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام سلسلہ اور پھر آل رسول نے بھی اس کو جاری رکھا۔ تو یہ کس قدر اہم ہے معاشرے کے پریولیج طبقے کے لیے کہ جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے وہ اس کی داد رسی کرے، اس کی خیر خواہی چاہے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھے، اور وہ سمجھے کہ اگر وہ دنیا میں آیا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں، خود کے لیے جینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اس سے یہ چیز پوچھی جائے گی، اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں، بلکہ جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، اس کی بہتری کے لیے ہم نے کیا کام کیا، یہ ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ تو کس طرح سے یہ ڈونیشن اور چیریٹی کے کام کو آپ دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، یہ کیسا کام ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، انسانوں کو تخلیق فرمایا۔ اب یہ جو انسانوں میں رب تعالیٰ کی جو تقسیم ہے نا، رب تعالیٰ چاہتا تو سب کو عطا فرما دے، رب تعالیٰ چاہے تو، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دنیا جو ہے نا یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں انسان کو آزمایا جائے گا۔ اصل تو یہ نا کہ ہم یہاں پر رہ کر اپنے لیے جنت کا سامان کریں، تو یہ جب دار امتحان ہے تو یہاں پر یہ آزمائش کے لیے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا معاملہ ہو، رزق کی تقسیم کا معاملہ ہو، مال کی تقسیم کا معاملہ ہو، اس میں اگر کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے تو دین اسلام نے پھر اس کی علت بھی بتائی ہے، وجہ بھی بتائی ہے، اور پھر اس دیے ہوئے مال میں سے اس غریب کا جتنا حق تھا اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ چاہے ہم وہ زکوٰۃ کے طور پر دیکھ لیں، صدقہ فطر کے طور پر دیکھ لیں، اس کے علاوہ دیگر نفلی صدقات کے طور پر دیکھ لیں کہ اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں، پس منظر کیا ہے، آخر کیوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ زکوٰۃ کا ایک جو نظام پورا دین اسلام نے بنایا، یہ کیوں بنایا گیا؟
اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ بندے تیرے پاس جو مال ہے یقیناً تو نے اپنی محنت سے کمایا ہے، لیکن دیا ہوا رب ہی کا ہے، اور اب اس میں ان غریب بندوں کا حق موجود ہے۔ اسی طرح نفلی صدقات کی وجہ سے کہ اے بندے ان غریبوں کا احساس پیدا کر۔ ہماری عبادتوں کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام نے جو روزے فرض کیے، یہ بھی ان غریبوں کا احساس دلانے کے لیے کہ بندے تو ان غریبوں کا ذرا احساس تو کر، ان کی جو بھوک کی شدت ہے اس کو محسوس تو کر کے دیکھ، پھر تو خود چاہے گا کہ میں بھی ان کو کھانا کھلاؤں، میں ان کے لیے کچھ انتظام کر دوں، اللہ نے دیا ہے تو میں اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اور ہمیں آزمایا جاتا ہے، انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، ورنہ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں مالدار ہیں لیکن وہ اللہ کی راہ میں بالکل بھی خرچ نہیں کرتے، اور پھر ہوتا کیا ہے جب یہ آزمائش کا جب یہ امتحان ختم ہوتا ہے تو کبھی کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی وہ سارا مال جو انہوں نے بچا کے رکھا تھا وہ آن کے آن ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ دین اسلام نے ہمیں بتایا اگر اللہ کی راہ میں دو گے مال تو یہ بظاہر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسا خرچ ہو رہا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں تو اس کی مثال 700 گنا بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ رب عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے گویا تجارت ہے جس میں نقصان تو ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ رب کا یہ جو فرمان ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کی گہرائی میں بھی اگر ہم دیکھیں اے بندے مال تیرا نہیں ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنی طرف سے کوشش کر لے، دن رات تو کمانے کے لیے کوشش کر لے، اگر رب کا فضل نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر تو حاصل کر بھی لے اس میں رب کی طرف سے برکت نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو جو کچھ تیرے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، جب ہے اسی کا، مالک وہ ہے، تو پھر وہ جو حکم دے رہا ہے اس کے مطابق خرچ کرتا جا، رب تعالیٰ تجھے اور عطا فرمائے گا۔ تو یہ تقسیم آج دیکھیے ہم یہ احساس کے تحت جتنے پروگرام آپ ہوتے ہیں دیکھیے ہم جہاں اچھا یہ ایک ذریعہ بنتا ہے غریبوں تک پہنچانے کا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دینی معلومات ہے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ۔ آپ دیکھیں صدقہ جاریہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، فرمایا اچھی بات زبان سے کہہ دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کسی غریب کی داد رسی آپ اسے دے نہیں سکتے اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ اچھے انداز سے اگر اس کو منع کریں گے یہ بھی صدقہ ہے۔ جھڑکنے سے منع کیا گیا، ڈانٹنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ اچھی کسی مسلمان کے لیے مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہمارا یہ پلیٹ فارم یہاں سے اگر ہم ذریعہ بن رہے ہیں یہ احساس کے ذریعے، اور یہ جو دینی معلومات پہنچا رہے اسی لیے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر رب تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے۔ ان غریب آپ جا کر ذرا دیکھیے، کبھی وزٹ کیجئے ایسے ایسے علاقوں میں جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم ایک دن روزہ رکھیں، رمضان کے روزے تو چلے ہر کوئی رکھ لیتا ہے، نفلی روزے رکھتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کھا رہے ہیں اس وقت تو ان غریبوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو سب کو دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس ہے کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس احساس کو تو محسوس کریں کہ جہاں لوگ ابھی جیسا آپ نے ذکر کیا کہ خواتین اتنی دور دور جا کر وہاں سے پانی لے کر آ رہی ہیں، صاف پینے کے لیے پانی نہیں، اگر اس پانی کو اگر ہم اپنے شہر میں دیکھیں، یہاں پر دیکھیں تو ہم تو اسے پی بھی نہ سکیں، لیکن وہاں بچے بھی اسی پانی کو پی رہے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کی اگر تھوڑی سی رقم خرچ کرنے سے وہاں پر ایک ہینڈ پمپ لگ سکتا ہے، یہ ایسا صدقہ جاری ہے، کیونکہ دیکھیں پانی ہینڈ پمپ لگنے سے اب وہ پانی زمین سے نکل رہا ہے، اور ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ جو حدیث مبارکات اب تو ہر کسی کو یاد ہو جانی چاہیے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا پانی، کتنا بڑا صدقہ ہے کہ کنواں جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ والی آپ نے صدقہ جاریہ کے طور پر فرمایا تھا، کیونکہ عرب میں بھی وہاں پر سخت زمین ہوتی تھی پانی کی اس زمانے میں۔ اب تو ماشاءاللہ عرب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، سبزہ بھی ہے، لیکن اس زمانے میں جو ہے وہ پانی کی وہاں بڑی قلت تھی، لوگ دور دراز جاتے تھے، کنویں جو ہے وہ خشک ہو رہے تھے۔ تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کا صدقہ فرمایا تو وہ کنواں جو کھودا گیا تو فرمایا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے، یعنی سعد کی والدہ کا جو انتقال ہو گیا، جو اب اس سے پانی پیے گا، اس پانی کو استعمال کرے گا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔
یہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے پاس کتنا بڑا ذریعہ ہے. اپنے مرحومین کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بخشش کا بھی سبب بن سکتا ہے, کیونکہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا اس کے عمل کا جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, اس کے اعمال, اس جو ایک تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے, نیک اولاد ایک ایسا عمل ہوتی ہے, یہ اور جو اس نے علم سیکھا سکھایا, یہ ایسی چیزیں ہیں جو قبر میں جانے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. تو آج اس رہتی دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں. ہم یہ بارہا یہ روایت بھی سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے دیا ہوا مال اس وقت جب خوشحالی ہے, فراغ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے, تو تنگ دستی سے پہلے اس خوشحالی کو غنیمت جان لو. اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی ہے تو اس بیماری سے پہلے صحت کو, یہ جو 6 چیزیں 7 چیزیں بیان فرمائی کہ یہ ہمارے لیے ہی تو ہے. ہم اگر اس نصاب کو پڑھیں, بالکل اس نصاب کو دیکھیں, اور یہ جوامع الکلم کہلاتے ہیں کہ اس ایک جملے کے اندر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا ایک نصاب دے دیا, سلیبس دے دیا, انسان تیری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ دیکھ تو اس چیز کو ابھی محسوس کر لے. رب نے مال دیا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر, کسی کے لیے, ان غریب بچوں کے لیے کچھ بھی تو خرچ کر لے. جب تک وہاں پر وہ ہینڈ پمپ لگا رہے گا, وہاں سے پانی نکلتا رہے گا, غریب بچے بھی پئیں گے, خواتین پئیں گے, اس سے کھانا بنایا جائے گا, بے زبان جو جانور ہیں وہ وہاں سے پانی پئیں گے. کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے, کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے آپ دیکھیں. تو یہ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے. اس ماہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تو تعلیمات ہیں, غریبوں کی مدد کرنا, یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ہم نے خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ایک تحفہ یہ بھی تو دے دیں اپنی طرف سے کہ کسی کے لیے کچھ تو ہم کر جائیں کہ یہ ربیع الاول شریف ہمارے لیے یادگار بن جائے. غریبوں کی بدل لانے والا, نبیوں میں رحمت پانے والا. جاوید صاحب, ہم اسسمنٹ کرتے ہیں نا زندگی میں, مختلف چیزوں کی اسسمنٹ کرتے ہیں. ہمیں کوئی پیسے خرچ کرنے ہوں گھر بنانے کے لیے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت کتنی ہے, ہمیں کتنے فلورز بنانے ہیں. اگر تو 2 فلور بنانا ہے تو, اور بجٹ ہمارے پاس محدود ہے تو ہم بس 2 فلور بنا لیتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی تزئین و آرائش نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس بجٹ زیادہ ہے اور ہمیں 1-2 کمرے چاہیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی فلور بنائیں اور پھر سے خوبصورتی کے ساتھ بنا لیں. یعنی کہ ہم ایک اسسمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے کہاں پر خرچ کرنے, اور پھر ہم بجٹ بناتے ہیں مختلف. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیریٹی کے کام میں بھی یہ پہلے ہمیں ان چیزوں کو اسس کرنا چاہیے, اس کے اسسمنٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ بجٹ ہے کہ ہمیں 1 لاکھ روپے خرچ کرنے, تو اب کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اور کہاں پر اس کی زیادہ ضرورت ہے. پانی کی سبیلیں لگانا بہت نیک کام ہے, بہت ثواب کا کام ہے, اور پھر وہ پانی ان جگہوں پر فراہم کرنا کہ جہاں پر پانی سرے سے موجود ہی نہیں ہے, یا جو پانی موجود ہے وہ انسان کے پینے کے لیے اس معیار کا پانی نہیں ہے. تو وہاں پر تو کیا یہ اسسمنٹ ہونی چاہیے؟ مطلب چیریٹی کے کام میں بھی اس بات سے انکار نہیں ہے کہ یہ نیک کام ہے, لیکن یہ 2 کام ہے. تو اگر ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ان علاقوں میں پانی کی فراہمی کی کوشش کی جائے جہاں پر ہے ہی نہیں؟ یہ اچھا سوال ہے اور ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا. دیکھیں دنیا نے, خاص طور پہ مغرب نے جو ترقی کی, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسسمنٹ کرتے ہیں ہر چیز کا. آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کے کوئی ویلفیئر کا کام ہو, کوئی ان کے اسٹیٹ میں کوئی بھی اچھی جس کو ہم برا سمجھتے ہیں اس کو بھی وہ کرتے ہیں, تو بڑے منظم انداز سے اس کو اسسمنٹ کر کے اس کے سب لائے عمل طے کر کے کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں دیکھیں, اب مثال کے طور پہ ایک آپ چھوٹی سی بات, ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ 10-10 20-20 روپے کی چیزیں ہم بانٹتے ہیں, یہ مثلا اسی وقت بانٹتے ہیں اسی وقت ختم ہو جاتی ہیں یا 1-8 دن چلتی ہوں گی. اور اگر اس کو صحیح معنوں میں اگر کسی منظم ادارے کے تحت کوئی ایک آدمی 1 لاکھ روپے سے یا 50,000 روپے سے کام کرتا ہے, اگر 20 لوگ دیں گے تو 20 لاکھ روپے ہو جائیں گے. تو یہ کوئی ایک اچھی چیز, یعنی کوئی مسجد بن جائے گی, کوئی ہینڈ پمپ لگ جائے گا, آپ کا راشن کے کئی 100 بیگ بن جائیں گے. تو دیکھیں مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ کا لائحہ عمل بہت ضروری ہے. ہم آپ نے کہا کہ ہم بلڈنگ بناتے ہیں, اس کا لائحہ عمل طے کرتے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اگر بغیر لائحہ عمل کریں گے تو اس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے, اور پلاننگ بہت ضروری ہے. پلاننگ تو ہم اپنے دیں گے, یہاں سے ہم نے کہیں جانا بھی ہے تو ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں کہ کہاں سے کون سا راستہ اختیار کریں, پیٹرول کم سے کم خرچ ہو, اور ہمارا زیادہ سے زیادہ 2-3 کام ہو تو وہ بھی ہو جائیں. جی. تو یہ سب چیزیں دیکھیں, محبت اپنی جگہ ہے,
محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ طریقے سے کریں گے آپ کی محبت اور رنگ لائے گی. اور ایسے علاقوں میں جہاں کوئی چیز پہنچنا مشکل ہے وہاں اگر کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا بات ہے بھائی. ادھر تو ماشاء اللہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے آگے جائیں گے نا تو یہ ہم شہر میں بیٹھے ہیں تو اتنا رونق والا علاقہ ہے اور ہم سب چیزیں مل جاتی ہیں ہمیں. آپ یہاں سے آگے جائیں گے تو بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں، اور آپ وہاں آپ تصور نہیں کر سکتے جو یہاں ہم پانی کی بوتلیں کتنی یہ آسانیاں ہیں شہری یہ سب علاقوں میں. شہری علاقوں کی آسانیاں ہیں. آگے تو مطلب ایک ایک گلاس کا، ایک ایک بوند کے پانی کا جو ہے مسئلہ ہے. تو اگر کوئی سسٹم سے کیسے ہو جاتا ہے تو آپ کوئی راشن کا کام کر لیں، آپ کوئی پانی کا کام کر لیں، آپ مسجد کا کام کر لیں، کوئی اور چیز کر لیں، جو بھی آپ کو شادیوں کا سیزن ہوتا ہے شادیاں، آپ اس کی اجتماعی شادیاں کروا دیں. شادیاں ہم شہر میں رہ کے اس وقت مشکل کام ہے، تو گاؤں دیہات میں تو بہت ہی مشکل کام ہے. تو لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں بیچاروں کے بعد، وہ تو انتظار کرتے ہیں. اور صحت کے معاملات اتنے خراب ہیں عمران بھائی کہ ہم سالانہ جو کیمپوں میں دیکھتے ہیں نا تو وہاں یعنی فقط سمجھ لیں کہ یہاں جو ہم دوائی اگر کوئی دے نا تو ہم لیں بھی نہیں. وہ بیچارے بہت دور دور سے بیچارے اس پہ ہاتھ گاڑی پہ، بیل گاڑی پہ لے کے آتے ہیں ان کو. اومیپرازول اور بس یہ دوائیوں کے ہلکی لیے سی جو ہے دوائیوں کے لیے بیچارے آتے ہیں اور اس کو لے کے خوش ہو کے چلے آتے ہیں. تو مقصد یہ کہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں جو بہت ہم آسانی سے مل جاتی ہیں اور ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اور اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے. آپ آگے جائیں تو بہت ہی مسائل ہیں. بلکہ میں تو چاہوں گا جاوید صاحب کہ جو نوجوان دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، علامہ صاحب آپ کی بھی تائید چاہوں گا کہ کچھ اس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ بھئی اگلے سال، اب چلیں 12 ربیع الاول کا دن تو گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ موجود ہے، اگلے سال کچھ اس طرح کی پلاننگ کی جانی چاہیے کہ ہم نے یہ تہوار سیلیبریٹ کرنا ہے کسی اندرون سندھ کے کسی علاقے میں جا کر، بلوچستان کے کسی نواحی گاؤں میں جا کر، اور پھر وہاں پہ بھی میلاد شریف کا جلوس نکلتا ہے تو ان جلوسوں میں بھی شرکت کریں، اور پھر وہاں پہ ایسے پوائنٹس فائنڈ آؤٹ کیے جائیں کہ جہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی موجود نہیں ہے، اور کسی ادارے کے ساتھ یا پرسنل کیپیسٹی میں بھی کہ ہم اس مرتبہ 12 ربیع الاول کو پینے کا صاف اور میٹھا پانی ان علاقوں میں فراہم کریں گے اور یہاں پر سبیل لگائیں گے. وہاں جلوس میں بھی شرکت ہو جائے گی، وہ آپ کی ایک ٹریولنگ بھی ہو جائے گی، اور وہاں پر جا کے آپ ایک ایسا نیک کام کریں گے جو کافی عرصے تک قائم رہے گا، اور یہ ایک صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ ہوگا. اور جو نہیں جا سکتے وہ شہر کراچی میں رہتے ہوئے کسی ادارے کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا، نہیں کرتے بھی ہیں لوگ اس طرح کا، جو ہماری نالج میں کچھ ہیں بھی اور کچھ نہیں بھی ہوں گے میرا خیال ہے. تو کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں باقاعدہ وہ یہاں سے باقاعدہ سب چیزیں وہاں انتظام کرتے ہیں. اور گاؤں دیہات میں تو آپ پتہ ہے کہ صبح جلدی ہو جاتی ہے، تو میں بھی 2-3 دفعہ اس میں شرکت میں نے کی ہے. تو 11-11:30 بجے دوپہر کا کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں جو کہ 4 بجے تک 5 بجے تک چلتا رہتا ہے کنٹینیو. تو مقصد یہ کہ لوگ کرتے ہیں لیکن منظم انداز سے کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں تو آپ کسی اور جگہ کریں، یا علامہ صاحب کہیں اور جگہ کریں، حسان صاحب کہیں اور جگہ کریں، تو 4-5 علاقے بڑے یعنی یوج طریقے سے کور ہو سکتے ہیں. اور کوئی اگر انسٹیٹیوشن، کوئی فاؤنڈیشن جیسے ہمارا احساس فاؤنڈیشن ہے، اگر اس کے چھتری تلے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کے پیسے ایک صحیح جگہ پر اور صحیح مقام پر خرچ ہوں گے اور آپ کو ثواب کی گنا زیادہ مل سکتا ہے. اور ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کا جو احساس محرومی ہے وہ بھی ختم ہوگا کہ وہ جو سوچتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو یہ وسائل ہی نہیں، بنیادی ضرورت کی چیزوں کے لیے ہم ترس رہے ہیں، ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. تو ان کی جو احساس محرومی ہے کہ جو ہماری پیر سے مراد یہاں پر اشرافیہ کی ہے، کہ جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہمارے ملک کے ان علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اتنی آسائشیں، اتنی سہولیات میسر ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بنیادی سہولت بھی نہیں ہے. تو معاشرے میں جب ایکویلیبریم ڈسٹرب ہوتا ہے نا، معاشرے کا توازن جب بگڑتا ہے تو وہ معاشرہ پھر تشدد کی جانب جاتا ہے، وہ معاشرہ پھر وہاں پہ امن و امان بھی خراب ہوتا ہے. تو یہ معاشرے کا امن و امان بہتر کرنے کے لیے، معاشرے میں احساس محرومی کو، احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ چیریٹیبل ورک اور اس طرح کی چیزیں بہت یہی ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ نے معاشرے میں توازن رکھنا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا تو بے حساب دیا. اب یہ دیا ہے تب اس کو اللہ تعالیٰ دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کو چاہیے کہ دیکھیں اس کے پاس بے حساب ہے تو اس کو تھوڑا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ان کے لیے تھوڑا بہت ہوگا، جہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا ہی بہت. کہتے ہیں نا کسی کا 2.5%، کسی کا 100% ہے، ایسا ہی ہے. تو اب جن علاقوں میں ضرورت ہے وہاں دیکھیں لوگ جتنا
کام کرتے ہیں اتنے اور زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، جی، زمین کی کوئی طاقت انسان کبھی پورا نہیں کر سکتا. اور ایک آن گوئنگ پروسیس ہے یہ یہ جب تو چلتا تک رہے دنیا گا، ہے ہم تب ہوں تک گے نہیں چیزیں ہوں جو گے، ہے یہ وہ معاملات چلتے رہیں گے. یہ چیزیں چلنی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کے حصے میں ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ ختمیہ مرتبت میں عقیدہ ہدیہ نعت. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، یہ چکی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے،
رکھ لوں جو امام پہ نبی پاک کا نالین، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا، اور اس پار سے ایسا ہے اگر گنبد خضرا، اس پار سے ایسا ہے اگر گنبد خضرا، اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا، اور سایہ عطا ہو گنبد خضرا کا ایک بار، جھلسا نہ دے غموں کی کڑی دھوپ کا سفر۔ کیا کہنا جناب محسن نقوی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، کیا جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں بات کرتے ہیں کہ اگر خیر کا کام کیا جائے، فلاح کا کام کیا جائے، چیریٹی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اگر ہم اس میں مختلف، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ، مختلف نسبتوں کو شامل کر لیں، جس طرح سے ہم اثار کی نیت بھی شامل کر لیتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو ان کی محبت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، بھائی چارے کا ایک کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے، چونکہ مدد میں یہ ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں، تو کیا اس کی نسبتیں شامل کرنے سے کیا اس کا اجر و ثواب اس ماہ مبارک میں بھی بڑھ جائے گا ہمارے لیے؟ بالکل، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جہاں جس وقت جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو وہاں اس وقت وہ فراہم کر دینا، اس پر اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے اساتذہ مثال دیا کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک شخص اس نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، آپ اس کے پاس پھر کھانے سے چاول کی بھری ہوئی پلیٹ لے جائیں کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں کھائیں، اور آپ کی نیت یہی ہے کہ میں تو صدقہ کر کے ثواب پاؤں، تو اس نے ابھی کھایا ہے، آپ اس کو جس چیز کی ابھی ضرورت ہے آپ اس کو وہ جب فراہم کریں گے اس پر اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طرح دین اسلام نے جو ہمیں ایک طریقہ کار بتایا ہے، ماہ ربیع الاول میں ہم بے شمار نیتیں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم کسی غریب بیوہ کی بچیوں کی شادی کی، ہم یہ اس نیت کے ساتھ بھی ہم اسے مال دے سکتے ہیں، اس کے جہیز کا سامان دے سکتے ہیں، دیگر چیزوں میں، خاص طور پر کیونکہ ربیع الاول میں آپ نے دیکھا ہے کہ بچیوں کی شادیاں وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جہاں ماہ رمضان المبارک میں اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں، تو ہم اس ماہ مبارک میں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ چونکہ ہر کسی کو فائدہ پہنچا، ہم اسی نبی کے امتی ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی کچھ کوشش کر سکیں کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے عمل سے ہمارے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچ جائے۔ ہم جب اس نیت کے ساتھ، تو یہ ماہ مبارک ہمارے لیے اور زیادہ برکتوں، رحمتوں اور خوشیوں کا سبب بن سکتا ہے، ہم جب نسبت قائم کر لیں گے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح ماہ رمضان المبارک میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان ہر نیکی کے وقت اگر مختلف نیتوں کو شامل کر لیتا ہے، اور مین چیز ہے اس کا اخلاص، وہ کس نیت کے ساتھ وہ چیز دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ایک شخص دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ایک اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ تھوڑا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، رب اس پر اجر و ثواب بے شمار عطا فرمائے گا۔ کیا کہنے۔ اور علامہ صاحب وہ قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ویسے زیادہ جو مشہور چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ نیکی اس طرح سے کرو کہ ایک ہاتھ سے اگر دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم چھپا کر دے رہے ہو یہ تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم بتا کر دے رہے ہو یہ تب بھی اچھا۔ ہاں نیت یہ ہونی چاہیے بتا کر دینے میں کہ اس سے دیکھنے والوں کو ترغیب ملے، دیکھنے والوں کو تحریک ملے کہ میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، ایک خیر کا کام کر رہا ہوں، اور ایک عمومی یہ پرسیپشن بھی ہے کہ اگر ویسے ہی کوئی ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور اس نے وضو کر کے، اور وہ چہرے میں ایک تازگی بھی ہوتی ہے، اور وہ ٹوپی اس نے پہنی ہو اور وہ نماز کے لیے مسجد کی جانب جا رہا ہو، اور ساتھ کچھ چند دوست بیٹھے ہوں، وہ کہتا ہے کہ یار میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ساتھ اس کے مزید لوگ بھی ہو لیتے ہیں، ویسے شیطان بہکارا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ماحول سا بنتا ہے تو تمام لوگوں کے اندر ایک دینی جذبہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑا اچھا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ اس وقت تعاون کر رہے ہیں پورٹل پر جو ہے وہ کچھ چیزیں پاپ اپ بھی ہو رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ڈونرز کے، اپنے کچھ دوستوں کے نام بھی یہاں پر بتاتا چلوں۔ مقصد محض یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی ترغیب ملے کہ جب یہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ می، ہم بھی آگے بڑھیں اور اس نیک کے کام میں، چیریٹی کے کام میں اپنا حصہ شامل کریں۔ مسز سمینہ ملک ہیں یو ایس اے سے، انہوں نے راشن کے 2 پیک اور ایک اسمال ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا ہے، ان کی جانب سے انشاءاللہ یہ چیز لگا دی جائے گی۔ مسٹر ضیاء الدین صاحب ہیں، انہوں نے بھی یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے، راشن کے پیک کے لیے انہوں نے تعاون کیا ہے۔ مسز بشرا یوسف ہیں، انہوں نے بھی یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ ایک چھوٹی مسجد تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنا حصہ شامل کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسٹر سید اختر شاہ صاحب
نے بھی ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں اطلاع دی ہے کہ یو ایس اے سے انہوں نے رابطہ کیا اور ایک اسمال ہینڈ پمپ ان کی جانب سے یہ عطیہ کیا گیا ہے. تو ہم بالکل دعاگو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جس بھی مقصد کے لیے یہ تعاون کیا ہے اسی کے مطابق جو بھی ان کے نیک مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق انہیں عطا کرے, ان نیک مقصد میں انہیں کامیاب کرے, اور جو کچھ بھی ان کے دل میں حاجتیں ہیں, تمنائیں ہیں, یا وہ جس کسی پریشانی میں اگر خدا نخواستہ مبتلا ہے, کوئی مصیبت میں وہ مبتلا ہے, کوئی پریشانی ہے, ڈپریشن ہے ان کے لیے, تو جلد از جلد اس کو دور کرنے کے اسباب رب تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرما دے. جاوید صاحب, چیریٹی کے کام کے حوالے سے آپ کا کافی سفر بھی رہا ہے پاکستان میں بھی, اور میں جانتا ہوں آپ کے معمولات پاکستان سے باہر بھی. پاکستان ایک ایسی قوم ہے جہاں پر یہ چیریٹی کا جذبہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ, کہ لوگ جو ہے وہ چیریٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں, اور مختلف اوقات کار میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مطلب یہ کام بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں, خاص کر جب کبھی کوئی آفت خدا نخواستہ ملک پر آ جائے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیریٹی کا کام چلا آ رہا ہے جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے, ہم پرٹیکولرلی پاکستان کی اگر بات کریں, ویسے یہ روایت تو بہت پرانی ہے, وہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے وقت میں بھی خلافت موومنٹ ہمارے یہاں چلی, اور پھر وہ واقعات بھی ہم سنتے ہیں کہ خواتین نے اپنے زیورات جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ڈونیٹ کیے جو یہاں بستے بھی نہیں تھے, جن سے ان کا صرف قلبی تعلق تھا, قلبی لگاؤ تھا, کہ ایک دین کے نام پر, اسلام کے نام پر ان کا تعلق تھا, لیکن انہوں نے خلافت کو بچانے کی اس وقت کوشش کی. لیکن ابھی ہم پرٹیکولرلی پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. 75 سالوں میں یہ خیر کا کام تو جاری ہے, چیریٹی کا کام تو جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آئی ہے ان تمام کاموں کی وجہ سے, لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہوا ہے, یا ابھی اس میں مزید کام کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر میں ریشو میں بات کروں, پرسنٹیج میں بات کروں, تو آپ کس طرح سے اس کو انالائز کر پائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان خصوصی طور پر دنیا کا وہ ملک ہے جہاں چیریٹی کا کام یعنی سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر ہوتا ہے, چاہے بیرون امداد سے ہو یا اندرونی. اچھا, ایک بڑا مجھے چیریٹی کا کام میں بھی آ گئے اور کرپشن میں بھی آ گئے, یہ بھی دیکھیں وہ تو ہماری ایک الگ ہی معاملات ہیں, لیکن یہاں چیریٹی کا کام ایسا ہے کہ آپ دیکھیں یہاں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تب بھی لوگ تیار ہیں, کسی کی شادیاں کرنی ہیں تب بھی تیار ہیں. آج بھی جبکہ یہاں معاشی طور پہ ہم بہت گھرے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں, لیکن ابھی بھی کوئی کسی کا کوئی کام ہو تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا, ہماری WMO ورلڈ میمن آرگنائزیشن, اس کا بھی شاید 2-3 تاریخ یا 4 تاریخ کو 3 دن کا ایک لنڈن میں ایک اجلاس ہو رہا ہے, جس میں مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑا بجٹ رکھا گیا ہے. پاکستان کے لیے زیادہ ہے, انڈیا اور پاکستان کے لیے زیادہ تر ہوتا ہے, اس لیے کہ باہر کے ممالک میں تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو پتہ ہے, اور کمیونٹی بھی یہ پاکستان اور انڈیا میں زیادہ ہے. اس میں دوسرا یہ بھی ہے کہ صرف یعنی اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں, پورے مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پہ کچھ اچھے پروگرام مرتب کیے گئے ہیں, کہ جس میں مثال کے طور پہ ابھی ایک میں پروگرام پڑھ رہا تھا ان کے ایجنڈا, تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پہ یہاں تو ہمارے یہاں تو لوگوں نے سلسلہ بنا لیا نا کہ مجھے امداد چاہیے. انہوں نے کہا آپ کو امداد اس صورت ملے گی جب آپ کے گھر میں سے 2 بچے پڑھ رہے ہوں گے. اوکے, ویری گڈ انیشیٹو. ہاں, مطلب یہ نہیں کہ میٹرک, آگے بھی پڑھیں, ویری گڈ, کوئی پروفیشنل تعلیم حاصل کریں, کوئی اچھی چیز تیز کریں, ایک اچھی چیز سے جوڑا گیا ہے, اس کا بھی خرچہ ہم دیں گے اور آپ کے گھر کا بھی خرچہ دیں گے. لیکن یہ اس صورت میں دیں گے کہ 2 بچے آپ کے پڑھ رہے ہوں. اگر 4 بچے آپ کے ہیں تو اس میں 2 بچے کسی اچھی جگہ پڑھ رہے ہوں گے, تب آپ کو امداد ملے گی, ورنہ آپ راشن لے جائیں گے, اگلے پھر کھڑے ہوں گے. یس, تو یہ چیز وہ پھر مانگنے والوں کی تعداد ہی بڑھے گی, وہ اس سرکل سے باہر ہم نکل ہی نہیں پائیں گے نا. وہ تو مقصد ہے کہ آج 2 آدمی لے رہے ہیں, کل 4 آدمی لیں گے, وہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. اچھا, اب دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ باہر سے جو پیسے آتے ہیں وہ یہاں پاکستان میں جو کمیونٹی اس کے لیے خرچ ہوتے ہیں. ہر چاہے کسی بھی کمیونٹی میں ہو, چاہے میمن کمیونٹی ہو, کہیں بھی ہو, تو جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بڑا بیچارے اچھے طریقے سے کام بھی کرتے ہیں, اور لوگ ان کو رسپانس بھی دیتے ہیں, اور لوگ ان کے پاس کام کرانے بھی آتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں WMO کے تعاون سے ایک مٹی ایک ادارہ ہے وہاں کورنگی میں, یہ گورنمنٹ نے ہمیں بالکل کھنڈر دیا تھا. تو حاجی رزاق صاحب جو ہے, جی, ان کی سربراہی میں یہ
دیا گیا کئی ایکڑ کا ایک پلاٹ تھا اور اس پہ کچھ بنا ہوا تھا، تو اس کو آج اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا ہے کہ کئی ہزار بچے جو ہے نا ہے میمن کے نام پہ، لیکن آپ 80% لوگ جو ہے نا علاوہ میمن مختلف کمیونٹی کے اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ذات پات سے تو بالا تر کیا گیا اور ہے. دوسری بات ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں ہی نہیں، وہ ایسے علاقوں میں جہاں غریب لوگ بستے ہیں، جہاں متوسط جہاں ضرورت ہے حقیقی معنی وہاں لوگ. اور وہاں کے اب میں میٹنگ میں بھی ابھی میں بھی ایک دفعہ بیٹھا تھا، تو وہاں ایسا بھی کہا گیا کہ وہاں سے کئی پروفیشنل لوگ جو ہے تعلیم حاصل کر کے نکلے تو بہت باہر کہیں اچھے پیسے کما رہے ہیں. لیکن یہی ہونا چاہیے نا. صدقہ جاری ہے، اچھا کام ہوگا نا. دیکھیں جاوید صاحب، اگر آپ احساس کے پیراڈائم کو دیکھیں نا، اس کے کینوس کو دیکھیں کہ کن کن چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے اس میں، تو دیکھیں کچھ چیزیں تو فرسٹ لائن آف ایکشن ہے جو ضروری ہے، مطلب جو جسے کرنا بہت اہم ہے. کچھ چیزیں فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پر، وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ابھی جس کو بھوک لگ رہی ہے اسے فوری طور پر تو اسے راشن تو چاہیے. پاکستان جیسے ملک میں تو اسے راشن چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف راشن کے پروجیکٹس چلائے جا رہے ہیں یا پینے کے صاف پانی کے لیے پروجیکٹس چلائے جا رہے ہیں. خواتین کی امپاورمنٹ کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے کہ مستقل طور پہ انہیں ایسے ہنر سکھائے جا رہے ہیں کہ وہ معاشرے پر بوجھ بننے کے بجائے نہ صرف وہ اپنے لیے لیونگ کما سکے بلکہ اپنے متعلقین کے لیے بھی لیونگ کما سکے، وہ 2-4 لوگوں کو سنبھال سکیں. تو خواتین کی امپاورمنٹ، پھر طلبہ و طالبات کی تعلیم کے حوالے سے بھی چیزیں کی جا رہی ہیں، وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں، کتابیں، یونیفارم فراہم کیے جاتے ہیں، مدارس کی سپورٹ کی جا رہی ہے، مدارس میں وہ علم دین حاصل کرتے ہیں اور پھر یقینی طور پر وہ زندگی کا ایک کارآمد فرد بن پاتے ہیں وہاں پر. تو یہ بڑا اہم ہے کہ یہ جو چیریٹی کے کام ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا. اچھا، فوری طور پہ جسے بھوک لگے اسے تو کھانا چاہیے. ابھی وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کہ تختی لے. ابھی جس کو بھوک لگی اسے تو کھانا چاہیے، تو اس کا بھی اہتمام کیا گیا. اچھا، پھر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو پھر وہ تعلیم کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. شارٹ ٹرم میں دیکھا جائے تو ایسے ہنر سکھا دیے جا رہے ہیں کہ جسے 2-4 ماہ میں سیکھ کر وہ خواتین اپنے لیے باعزت روزگار حاصل کر پائیں. تو مختلف پیراڈائم کا احاطہ کیا گیا ہے، کینوس کو اتنا پھیلایا گیا ہے کہ ہر چیز اس میں شامل کی جا سکے. اور الحمدللہ 15 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ پہلے سے بڑھ کر جاری ہے، اور نہ صرف جاری ہے بلکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. اور یقینی طور پر یہ ہمارے تمام دوستوں اور ناظرین کے تعاون ہی سے یہ ممکن ہو پایا. اور جب کبھی جاوید صاحب، میں تو بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ جب کبھی ہم کوئی اپیل لے کر آتے ہیں، آپ لوگوں کا تو ساتھ رہا ہے، ساتھ ہوتے ہیں آپ ہمارے، تو الحمدللہ لوگوں نے پہلے سے بڑھ کر تعاون کیا اور ہماری امیدوں سے زیادہ تعاون کیا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس وقت معاشی حالات پوری دنیا میں ڈسٹرب ہیں، لگ رہا ہے کہ اس بار جس طرح سے بزنس ڈسٹرب ہے، جس طرح سے دیگر چیزوں میں پریشانیاں ہیں، تو شاید چیریٹی کے کام میں، اس فنڈ ریزنگ کے کام میں بھی مشکلات پیش آئیں گی. لیکن یقین جانے ہر مرتبہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا ہے، یہ کام زیادہ احسن انداز میں ہوتا ہے. تو ہیٹس آف ٹو آل دی پیپل ہو آر واچنگ اس، اور جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر آپ لوگوں کا یہ حوصلہ ہے جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے، آپ لوگوں کا جذبہ ہے جو ہمیں جذبہ دیتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے. مزید بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. میں جیسے جیسے وقت مل رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ویسے یہ لسٹ کافی طویل ہے، جتنا مجھے وقت مل پا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ نام لیتا چلوں. مسٹر مسعود شریف صاحب ہیں USA سے، انہوں نے رابطہ کیا ہے اور ایک راشن پیک انہوں نے عطیہ کیا ہے. مسز عاکفہ دین صاحبہ ہیں، کینیڈا سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور ایک اسمال ہینڈ پمپ انہوں نے عطیہ کیا ہے. انشاءاللہ جناب مسعود شریف صاحب اور جناب محترمہ عاکفہ دین صاحبہ، ان کی جانب سے جو تعاون کیا گیا ہے، انشاءاللہ جس مد میں انہوں نے تعاون کیا ہے بالکل ان کے دی گئی رقم اسی مد میں خرچ کی جائے گی اور انشاءاللہ لوگوں کے اس سے بہت نفع پہنچے گا. اور یہ خیر کا ایک چیریٹی کا ایک ایسا کام ہے جسے ہم جتنا کرتے جائیں، یہ ایک نشے کی صورت میں، مطلب میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، انہوں نے کہا کہ آج جب سے یہ کام شروع کیا نا، یہ ایک نشے کی طرح ہے اور ہمیں اس میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اب ہم چاہ کر بھی نا خود کو اس کام سے نکال نہیں سکتے. اور ہمیں اس کام میں مزہ آتا ہے. لوگوں کو کوئی کھیل میں دلچسپی رکھتا ہے، کوئی کسی اور چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، ہمیں اس کام میں مزہ. اور جس کو ایک بار یہ مزہ لگ گیا نا، وہ پھر کسی دوسری جانب جا نہیں پاتا. ناظرین، پروگرام اس حوالے سے مزید بات چیت بھی کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں.